اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عشرے کی، ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور اس قسم کے اندر حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی گواہی ہے، کوئی قسم ہے، یعنی اس قسم کے اندر، یعنی ان دنوں کے اندر ایک خاص اہمیت ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ پھر ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے؟ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، یعنی آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے، وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی علامت اور نشانی کیا ہے، اس کی دلیل اور گواہی کیا ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم ان کاموں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان دنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان جگہوں سے محبت رکھتے ہیں، ان راتوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں۔ دنیا کے دنوں میں یعنی پوری دنیا میں دنوں کی جو گنتی ہے اور تعداد ہے یا جو دنوں کی فضیلت ہے، ان میں سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی ہے، پہلی ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، اور پھر آگے ایام تشریق جو ہے ان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ اب رمضان میں کیا ہوئے عمل بھی افضل ہوتے ہیں، جی ہاں وہ بھی افضل ہوتے ہیں، مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے دن کے اعمال زیادہ افضل ہیں، اگرچہ رات کے بھی اچھے عمل ساتھ ہی شمار ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، یعنی اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اعظم و اجرا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت۔ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جتنا ان کا بس چلتا اتنے نیک کام کرتے، ہر طرح کے نیک کاموں میں خوب محنت کرتے تھے۔ تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھے، ان کی قدر کرے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 نماز ہے۔ نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نماز پڑھتے وقت آپ کا احساس کیا ہو کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی، اور اس میں
اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے۔ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں۔ اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں، اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ باقی سال میں بھی پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ یہ مواقع آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی اچھی عادات ڈال لیں۔ یہ بار بار چانسز اللہ تعالیٰ رمضان کے اور ذوالحجہ کے اسی لیے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ پھر تہجد میں طویل قرات کرنا، اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا۔ مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے، 10ویں دن تو خیر عید ہوگی لیکن 9 دن اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا۔ اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا۔ پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں۔ اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف کثرت سے تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ۔ اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیں اگر پاسبل ہو، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی، لیکن میک شور کہ عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے۔ پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف خوراک کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے ہی ایک کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ مثلاً ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن سورت یاسین کا سن لیں، ایک دن سورت الرحمن سن لیں، ایک دن سورت الملک سن لیں، ایک دن سورت الحجرات سن لیں۔ 10 دنوں میں اگر 10 صورتیں وہ ترجمہ تفسیر سے سن لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا۔ پھر معنی پر غور و فکر اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ پھر ذکر ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا۔ یہ جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کی مزید پابندی کرنا۔ ہر ایک کے پاس ایاک نستعین اور دعا کیجیے اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، جس وقت بھی جو موقع ملے فوراً نکال کے اپنی دعائیں مانگ سکتے۔ پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو، لیکن ڈیلی صدقہ کریں، کوئی ایک دن نہ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل، تو اور زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے، زائدہ ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری دراز وغیرہ الماریوں سے دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں، بلکہ عید بازار یہاں لگا لیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنا اپنا اسٹاف لا کے رکھ دیں گے، اور جن لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی وہ یہ نہیں کہ دوسرے بیچ رہے تو آپ سستا سمجھ کر پھر جا کے گھر بھر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی واقعی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں سے آپ لے لیں، اور جن کی ضرورت کی نہیں وہ لا کے رکھ دیں، اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں چلی جائے۔ کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں، یعنی ویسے تو آپ دیں گی لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی، والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے تحائف وغیرہ یا جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں۔ خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے، عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا۔ پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ والنٹریلی خدمت انجام دینا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، جس نے کاٹنے وہ آج کاٹ لے، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ، ٹھیک ہے، تو آج ہی اپنی صفائی کریں۔ پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے
تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ ذکر، اور ذکر میں سے بھی خاص طور پر کون سا ذکر؟ شابش، تحلیل، تکبیر، تحمید۔ تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر بات کریں گے۔ سورۃ الاحزاب 41 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر۔ اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں، اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے۔ اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، شہید ہونے سے بھی بہتر۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ تعالی کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا پورا حج اور پورا پورا عمرہ۔ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور پھر وہیں جب سورج نکل آئے اس کے 15 منٹ بعد تک بھی ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر حج کر لیں اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کا بھی نسخہ یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی چاہے الحمدللہ پہلے کہہ دو، چاہے سبحان اللہ پہلے کہہ دو، چاہے لا الہ الا اللہ پہلے کہہ دو، چاہے اللہ اکبر پہلے کہہ دو، ترتیب کوئی بھی ہو سکتی، لیکن اصل فائدہ اس تسبیح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سورج نکلنے تک بیٹھے رہنا اور ذکر کرتے رہنا، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اس وقت جو میں نے بتایا نا کہ آپ چاشتی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت کو کیسے گزارے، وہ 15 منٹ کیسے گزارنے سورج نکلنے کے بعد کے، اس میں یہی ذکر کثرت سے کرے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 تسبیح ہو جائے، 2 تسبیح ہو جائے، اور اتنے میں اس نماز کا وقت ہو جائے، پھر وہ نماز پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں پڑھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اگر پاسبل ہو ان دنوں میں سے کسی دن میں تو عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں اور مغرب تک ایک دن بریک لے لیں، ایک دن چھٹی لے لیں کاموں سے، وہ کام پہلے کر کے رکھ لیں، اور انہیں کہے مجھے آج کے دن ذرا اندر بیٹھ کے کام کرنا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ، گورنے میں بیٹھ جائیں جا کے اور کیا کریں، یہ تسبیحات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا واہ واہ بخ بخ، اور اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا، یعنی ایسے 5 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا یہ میزان میں کتنی بھاری ہوں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 5ویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا جس کا باپ ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے، یعنی 4 یہ اذکار اور 5واں
نیک بچے کی وفات پر صبر کر. اب آپ دیکھیے وہ کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے نا، بیٹا بھی اور وہ جوان بھی اور وہ نیک بھی اور فرما بردار بھی، اس کا کھو جانا کتنے بڑے دکھ کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس پر صبر کتنے بڑے اجر کا باعث ہے. اس کے برابر ہے یہ کام. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ، اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں اتنی تاکید اور تقریر کیوں کر رہی ہوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم پڑھتے بہت کچھ ہیں، عمل نہیں کرتے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو ان 10 دنوں میں آپ اپنا وتیرہ بنا، وظیفہ بنا لیں کہ کر کے چھوڑنا ہے، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فوائد کس تسبیح کے ہیں، انہی تسبیحات کے جن کی آپ نے اس عشرے میں پڑھنے کی تلقین کی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. ایک دیہاتی آیا، ایک عام ان پڑھ شخص ہے، خستہ حال بدو ہے. کس کا خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ اب آپ کس کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ آپ کے آس پاس کو بدو رہتے ہیں، ان پڑھ لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ہے، انہیں بھی تو نیکی میں شریک کرنا ہے نا. تو کم از کم کسی ایک ایسے شخص کا اہتمام کرے کہ جس کو کچھ نہ آتا ہو، جو پہلے سے یہ کام نہ کر رہا ہو. تو آ کے کہتا ہے مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. اگر ہم سب کو آ کے یہ پوچھے کہ مجھے کسی بہترین ایجوکیشن کے لیے گائیڈ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے ہارورڈ جانے کا مشورہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طبقے کے کسی بھی انسان کو، کیونکہ سب انسانوں کا دل ہے نا، سب انسانوں کی آخرت ہے، سب کا حساب کتاب ہے، سب کا جواب ہے، یہ دین سب کے لیے، کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ کی تعلیم کا ایک خاص انداز ہے یہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے اتحیات اس طرح سکھائی تھی کہ میرا ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے بیچ میں تھا. ایک ہے ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا اور ایک ہے 2 ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھ پکڑنا. تو ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو یہ. تو اب آپ نے بھی اپنی میڈ کا یا اپنے کسی ایسے شخص کا جو خستہ حال ہے، جس کچھ نہیں آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے سکھانا. اس ہاتھ پکڑنے سے اور کیا فوائد ہوں گے، اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ محبت اور شفقت اور اس کا انکریجمنٹ ہوگی. ورنہ یہ جو ڈفرنس ہے نا بہت بڑا کر لیا ہم نے لوگوں کے درمیان، کہ غریب طبقہ، ان پڑھ طبقہ، ان ایجوکیٹڈ طبقہ اور عام بڑے پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ، وہ پھر آپس میں کہیں اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہم تو ان کے قابل نہیں، اور وہ دور دور رہتے ہیں. اس ڈسٹینس کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی، اور ایک اعتماد بحال ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں. جی وہ اٹینٹیو بھی ہو جائے گا اور اس کا ڈر خوف نکل جائے گا. ورنہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں سے ڈرتے ہیں نا. آپ کا اپنا دل نرم ہوگا، آپ کو سکھا کے جو خوشی اور راحت محسوس ہوگی وہ ویسے نہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پر گن لیا اور چل دیا. لیکن خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا. اس نے واپس آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا اے عرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے سچ کہا. جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تم نے سچ کہا. جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ تم نے سچ کہا. اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا. دیکھیے تھا وہ بدو، لیکن اس کا سوال کتنا اچھا تھا، اور اس سوال سے ہمیں بھی ایک عقل آ گئی کہ ان تسبیحات کے بعد اللہم اغفر لی بھی کہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو. جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رحم کر دیا. جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا. تو ان دنوں میں ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ بخشش، رحمت اور رزق بھی مانگنا ہے. بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کیے، پھر چل دیے، 7 باتیں سیکھ گیا اور عمل کرنے کے لیے چلا گیا.
اور بہت سے بڑے بڑے کام کرنے والوں سے ہو سکتا ہے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گیا ہو اس پر عمل کر کے، کیونکہ ساری بات عمل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ پھر اسی طرح یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، بس جو شخص اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ سب کام کرے تو اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہوگا۔ یعنی اگر روز کی یہ تسبیح آپ پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے لیے جہنم سے آزادی خرید لی۔ ہر کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جنت میں درخت لگتا ہے، جہنم سے نجات ہوتی ہے، رزق ملتا ہے، کس قدر فوائد ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو محرومی اس کی ہے جو نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ تو یہ کلمات نہ صرف یہ کہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی۔ یعنی ایک دفعہ آپ ایک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنے سارے فائدے بیک وقت حاصل ہو جائیں، اور خصوصاً اگر ان دنوں میں آپ یہ تسبیحات زیادہ کریں گے تو اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں میں سے ہو سکتے ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور وہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کلمات اس کے لیے بھی کفایت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکا اور اس کی بجائے وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی یاد نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر دے۔ آپ نے فرمایا یوں کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اسی طرح یہ کلمات تھکاوٹ کا علاج بھی ہیں۔ کس کو سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت فاطمہ کو۔ کب سکھایا تھا؟ جب انہوں نے شکایت کی تھی کہ کام کر کر کے میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنی چکی پیسی ہے۔ ہمیں تو چکی پیسنا تو کیا، آٹا بھی بعض اوقات گوندہ گدایا مل جاتا ہے، تو روٹی پکانے سے بھی عاجز آتے ہیں۔ تو کہاں حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکی کو پیس پیس کر۔ تو اس کی جب شکایت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ پڑھا کرو، یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روحانی تکلیف ہے بلکہ جسمانی تکلیفیں بھی ان کلمات سے دور ہوتی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، یعنی ذرا بخل ہو اس کے اندر، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے، وہ اس کو پریشان کرتی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اور ان میں سے بھی خاص طور پر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سارے کلام سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلا دے گا، جو زندگی میں اس کو پڑھ لے گا، یا اس سے جو پہلے سے ہو چکا، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب بندہ خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو دعا کرتا ہے انسان وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور ہر مرتبہ یہ کہنا صدقہ بھی شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں خرچ کرنے کے لیے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہے، اور جو شخص اس کلمے پر فوت ہو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جنت داخلہ یقینی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ اس کا وزن کتنا ہے؟ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور جو چیزیں ساری رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے،
اتنا وزنی ہے یہ کلمہ، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھ کے پڑھنا بھی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے۔ یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے۔ تو جب کبھی زندگی میں مشکل مرحلے سامنے آ جائے تو اس وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر، پھر آگ سے بچانے والا ہے یہ کلمہ۔ اور پھر اس کلمے کی وجہ سے جو لوگ آگ میں چلے بھی جائیں گے ان کو بھی نکلوائے گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے نہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر انہیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے۔ پھر اسی طرح تحلیل کے یہ الفاظ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی ساری تسبیحات کے شروع میں لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، اور دوسری جگہ آتا ہے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ پھر یہ کلمات جو ہیں وسعت پیدا کرنے والے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یعنی اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو، تنگی ہو، تو وہ ان کلمات کو پڑھے، کرب کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، تو اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تحلیل کے علاوہ اور کس کی کثرت کرو؟ تکبیر کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات ہوتی، یعنی مساجد کے اندر اب بھی مینا میں جو حج کے دن ہوتے ہیں ان میں نمازوں کے بعد سب یہ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے۔